تو وہ اخبار ہمیشہ اپنے ساتھ لے کے پھرتے تھے، جو ملتا تھا اس کو بتاتے تھے میں کہ صدر امریکہ سے ملا ہوں، میں صدر امریکہ سے ملا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب آپ سوچو کہ اہل دنیا صرف ایک دفعہ امریکہ کے پریزیڈنٹ سے ہاتھ ملانے کا موقع مل گیا تو اسے عمر بھر کا فخر اور عمر بھر کی عزت بنا کے رکھا ہوا ہے، ایک ایک کو دکھا کے خوش ہو رہا ہے، اور ایک بندہ ہے جس کے سینے میں اللہ نے پورا قرآن رکھ دیا ہے، اور اس بندے کو اپنے غربت پہ رحم آ رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کے نہ ملنے پر اپنے آپ سے افسوس ہو رہا ہے، میں کیا ہوں، میں کیا ہوں، ابے بھائی حافظ قرآن ہوں، بس حافظ قرآن ہوں۔ دوسرے بھی لوگ یہ کہتے ہیں، کیا ہے بھائی تمہارا بچہ؟ حافظ، بس حافظ، یہ کہتے ہیں۔ اب بس کیا چیز ہے؟ کوئی کائنات، پوری کائنات ملتی اور قرآن کی ایک آیت نہ ملتی تو وہ غریب ہوتا اور محتاج ہوتا، اور اگر اس کو پوری کائنات نہیں ملی اور قرآن کی ایک آیت حافظ بن گیا، کیا کہنے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے شیخ الحدیث ہیں، حضرت مولانا زکریا سنبھلی دامت برکاتہم، ایک دفعہ حفاظ کرام سے فرما رہے تھے کہ دیکھو، لوگوں سے فرما رہے تھے، جو لوگ مجمع میں تھے جلسے میں، ان سے فرما رہے تھے کہ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک صاحب کے گھر میں عورت روٹی سیک رہی تھی تو اس کی روٹی پر جو ہے سیکتے سیکتے اللہ کے جیسا لکھا ہوا دکھ گیا، پورے محلے کی عورتیں پلو اوڑھ کے آ کے دیکھ رہی ہیں کہ اس کی روٹی پہ اللہ لکھا ہوا آیا۔ کسی نے کہا کہ ارے وہ آج بادلوں میں محمد لکھا ہوا دکھ رہا ہے، تو سارے لوگ پلو اوڑھ کے ادب سے، مرد عورتیں سب جا کے فوٹوز لے رہے ہیں کہ اللہ لکھا ہوا ہے، محمد لکھا ہوا ہے۔ کسی نے بیگن کاٹا، اس کی بیجوں کی تصویر جو ہے اللہ کی جیسی نظر آئی تو ارے یہ بیگن میں اللہ نکلا اس کے اندر، مومن نہ ہوتے تو شاید پوجا بھی شروع کر دیتے۔ یہ سب ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں، اور یہ صرف جذبات کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر کسی کو پتہ چلا کہ فلاں کا بیٹا قرآن کریم کی 6000 سے زائد آیتیں اپنے سینے میں محفوظ کر کے آیا ہے تو کوئی اس کو دیکھنے نہیں گیا، کوئی اس کی زیارت کرنے نہیں گیا۔ کیا زیارت کس کی کر رہے ہو بھائی؟ کس چیز کی؟ ارے ایسے اللہ کتنی دفعہ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، ایسا لفظ محمد قرآن میں کتنی جگہ ہے، وہ ساری آیتیں اس کے قلب میں مرتسم ہو گئی، نقش ہو گئی ہیں۔ جس کے قلب میں پورا قرآن چھپا ہوا ہے، اس کی زیارت کرنے کو تو ہزاروں میل کا سفر کر کے جانا چاہیے، اخراجات کر کے جانا چاہیے، پیسے قربان کر کے اس کا چہرہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے دل میں قرآن ہے۔ لیکن کیا مسلمان صرف رسم و رواج کے مسلمان ہیں؟ حقیقتیں مسلمانوں کو کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے بھائی قرآن والے بھی اپنے کو حقیر نہ سمجھیں، اللہ آپ کو قرآن کی برکت سے کبھی کسی کا دست نگر نہیں بنائے گا۔ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اتنی عمر اتنی گزری ہے، کوئی قرآن کا قدرداں ایسا نہیں ملا جس کو اللہ نے کسی محتاج بنایا ہو، دست نگر بنایا، ایسا ایک نہیں نظایا پوری زندگی میں، اللہ گھر میں قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، جس نے قرآن کی ناقدری، بے عزتی کی ہے، وہ تو ذلیل کیے جانے کے قابل ہی ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ لیکن جس نے قرآن کا احترام کیا ہے، ایک نہیں بتا سکتے کائنات کے اندر جسے اللہ نے کسی کا محتاج بنایا ہو، ایک بندہ نہیں بتا سکتے۔ اس لیے قرآن کی عزت کرو، خود احترام کرو، پھر دیکھو اللہ اپنے جلوے کیسے دکھاتا ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو مرفہ الحال بھی بنائے گا، اللہ دوسروں کی احتیاج سے بچائے گا، یا مال دے کر اللہ آپ کو مستغنی کرے گا، یا مال سے دل میں نفرت دے کر مال سے مستغنی کرے گا۔ حدیث میں دونوں چیزوں کو مالداری کہا گیا ہے، دونوں چیزوں کو، یا تو مال کا شوق ہی نکال دیا اور اس طرح بھی اس کو مستغنی کر دیا، یا عطا کر کے مستغنی کر دیا۔ دونوں غنا میں سے کوئی غنا اللہ ضرور عطا فرمائے گا اس بندے کو، اور دونوں مل جانا بس سکون کے لیے کافی ہے اپنی زندگی کے۔ اس لیے سب لوگ اس کا احترام کریں۔ اور یہ جو مسابقے میں آپ نے حصہ لیا ہے، مسابقہ بھی قرآنی لفظ ہے، اللہ نے جنت میں جانے کے لیے مسابقہ کرنے کا حکم دیا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، یہ سابقو ہی سے مسابقہ بنتا ہے۔ یہ مسابقہ کا مطلب ہے ایک دوسرے سے سبقت لے جانا،
میں اس سے آگے بڑھوں، میں اس سے آگے بڑھوں، اور اس سے اچھا پڑھوں، اور اس سے اچھا پڑھوں، اور اس سے اچھا پڑھوں. اس کو مسابقہ کہتے ہیں. ہم لوگ آج کل کی زبان میں کمپٹیشن کہتے ہیں. تقابل، تفاضل، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، ایک دوسرے سے اونچا دکھنے کی کوشش. قرآن میں تو محمود ہے، پسندیدہ ہے. قرآن میں یہ سب سے پسندیدہ چیز، کیونکہ جب اللہ دیکھتے ہیں میرے کلام کے پڑھنے میں بندے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے. فرشتوں آؤ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے نلگنڈے میں، آؤ دیکھو. اللہ فرشتوں کو بلا کے دکھاتا ہے، اللہ رب العزت. کیوں؟ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے. اس سے پیاری محفل اور اس سے پیاری مجلس اللہ کو کیا لگے گی، جس میں اس کے کلام میں مسابقہ ہو رہا ہو، نمبر پانے کی کوشش ہو رہی ہو، جیتنے اور کامیاب ہونے کی کوشش ہو رہی ہو. ہر جیتنے کی ہوس بری نہیں ہوتی ہے. کچھ تمغے ایسے ہیں جسے پانے کے لیے اگر آدمی ایثار کرے، قربانی دے، تکلیف اٹھائے، مجاہدہ کرے، تو دنیا میں ملے نہ ملے آخرت میں ضرور ملے گا. خود آپ کو حدیث معلوم ہے. میں مغرب کا وقت ہو رہا ہے، طلباء کے لیے سناتا ہوں. آپ قیامت میں اللہ کے سامنے آئیں گے، اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کا قرآن بھی آئے گا. معلق فی عنقہ، گردن میں لٹک کے آئے گا قرآن، اور آ کر اللہ سے کہے گا اللہ اس بندے نے میرا حق ادا کیا ہے، آپ اس کا حق ادا کریے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کے کہیں گے کہ جنت سے حلت الکرامت لا کر اس کو عزت کا جوڑا پہناؤ، تو عزت کا جوڑا پہنایا جائے گا. قرآن کہے گا اضافہ فرمائیے، تو اللہ فرمائیں گے تاج الکرامت بھی پہناؤ اس کو. جنت سے عزت کی ٹوپی لا کر اس کو پہنائی جائے گی. قرآن کہے گا اضافہ فرما دیجئے. اللہ تبارک و تعالی شانہ اس فرمائیں گے تیرے لیے جنت میں کوئی مقام میں مقرر نہیں کرتا، تو میرا قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا. فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ آخِرَ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیری منزل وہ آخری آیت ہے جس پر تو رک جائے گا. میں نہیں طے کرتا، تو خود طے کر لے اپنا مقام. قرآن کہے گا اضافہ فرمائیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے 10 ایسے نام دے دے جو اپنی بدعملیوں سے جہنم میں گئے ہوں، تیری وجہ سے میں اس کو جنت میں بھیج دیتا ہوں. تو کیسے کیسے اعزاز ہیں، کیسے کیسے اکرام ہیں، کس ڈگری پر ہے، کس سند کے اوپر ہیں. یہ قرآن کی سند پر ہیں بس، اور کسی پر. اس لیے عزیزو بچوں، اللہ کے لیے عاشق قرآن بن جاؤ، تالی قرآن بن جاؤ، قاری قرآن بن جاؤ. ہر وقت قرآن کو پسند کرو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، قرآن سمجھو، قرآن سمجھاؤ، قرآن کے مطابق زندگی گزارو، اور قرآن کو اپنے سر کا تاج بنا کے رہو، تاکہ قیامت میں اللہ عزت کا تاج آپ کو عطا کریں. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. اس انتظامیہ کو جنہوں نے تشویقاً آپ لوگوں کو ملک بھر سے جوڑا ہے، اور آپ اپنے شوق سے یہاں جمع ہوئے ہو، سب کو اللہ قبول فرمائے، بہتر جزا عطا فرمائے اور بہتر اجر نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل وسلم علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوة القرآن آناء اللیل واطراف النہار علی الوجہ الذی یرضیک عنا واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. اللہم اننا عبادک وابناء عبادک وابناء امائک نواصینا بیدک ماض فینا حکمک عدل فینا قضاؤک. نسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ اپنے کرم سے اس پروگرام کو قبول فرما، اخلاص و للہیت نصیب فرما، حیز قبولیت میں پہنچنے کے لائق بنا. اے اللہ اپنے کرم سے اس پر اپنی خاص عنایت کو متوجہ فرما، اس کے شرکاء پر رحم کی، کرم کی، عنایت کی، مغفرت کی اور مہربانی کی نگاہ فرما. اے مولا کریم اپنے فضل و کرم سے جن جن لوگوں نے اس کے لیے خدمات کی ہیں، کوشش کی ہیں، تیاری کی ہے، معاونت کی ہے، ان سب کو جزائے خیر عطا فرما. اپنی کتاب مجید کی عظمت ہمارے قلوب میں جاگزی فرما.
اور اس کی قدر کرنے اور اس کے حقوق ادا کرنے اور اس کے احترام کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن مجید کو پڑھ کر بھلا دینے سے حفاظت